یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ہمارا سیرت مصطفیٰ کا درس آج اس کا 17واں ایپیسوڈ ہوگا۔ پچھلے درس میں ہم نے نبوی سال کے 10ویں سال، اس کے تحت جناب ابو طالب کا وصال اور حضرت بی بی خدیجہ کی وفات، اس تعلق سے گفتگو کی تھی۔ آج کے ایپیسوڈ میں طائف وغیرہ کا سفر۔ حضرات، جب مکہ والوں کے عناد اور سرکشی کو دیکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوسی نظر آئی تو آپ نے تبلیغ اسلام کے لیے مکہ کی قریب جو وادیاں تھیں، جو آبادیاں تھیں اور جو بستیاں تھیں، ان کا رخ کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے طائف کا بھی سفر فرمایا۔ طائف یہ مکہ کے قریب ایک بڑی مشہور، بڑی شاندار جگہ ہے۔ اس سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ طائف میں بڑے بڑے امراء اور مالدار لوگ رہتے تھے۔ ان رئیسوں میں عمیر کا خاندان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے، عبد یا لیل، مسعود اور حبیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ انتہائی بیہودہ اور گستاخانہ جواب دیا، اور ان بد نصیبوں نے اتنے ہی پر بس نہیں کیا بلکہ طائف کے شریر گنڈوں کو ابھارا کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ برا سلوک کریں۔ چنانچہ لچوں لفنگوں کا یہ شریر گروہ ہر طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑا، اور یہ شرارتوں کے مجسمے آپ پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے مقدس پاؤں زخموں سے لہو لہان ہو گئے، آپ کے موزے اور نعلین مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ زخموں سے بے تاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کا بازو پکڑ کر اٹھاتے، اور جب آپ چلنے لگتے تو پھر آپ پر پتھروں کی بارش کرتے، ساتھ ساتھ طعنہ زنی کرتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، ہنستے، مذاق اڑاتے۔ حضرت زید بن حارثہ دوڑ دوڑ کر حضور پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لیتے تھے۔ کیا جانثاری کا وہ منظر ہوگا۔ حضرت زید بن حارثہ جہاں سے پتھر آتا دوڑ کر اس طرف جاتے اور وہ پتھر اپنے جسم پر لینے کی کوشش فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کرتے، یہاں تک کہ وہ بھی خون میں نہا گئے، زخموں سے نڈھال ہو کر بے قابو ہو گئے، یہاں تک کہ آخر آپ نے انگور کے ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مکہ کے ایک مشہور کافر عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ کو آپ پر رحم آیا۔ کافر ہونے کے باوجود خاندانی حمیت نے جوش مارا، چنانچہ ان دونوں کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باغ میں ٹھہرایا اور اپنے نصرانی غلام عداس کے ہاتھ سے آپ کی خدمت میں انگوروں کا ایک خوشہ یعنی انگوروں کی ایک ڈال بھیجی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر خوشے کو ہاتھ لگایا تو عداس جو اس وقت یہ منظر دیکھ رہا تھا تعجب سے کہنے لگا کہ اس علاقے کے لوگ یہ کلمہ نہیں بولا کرتے، چونکہ بسم اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، یہ کلمہ نہیں بولا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا تو تمہارا وطن کہاں ہے؟ عداس نے کہا، میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اچھا، وہ حضرت یونس بن متیٰ کا شہر، وہ بھی میرے طرح خدا کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر عداس آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور فوراً ہی آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ چونکہ یہاں کے لوگ حضرت یونس بن متیٰ کو جانتے نہیں تھے، اور جیسے ہی حضور نے ان کا نام لیا وہ شخص فوراً سمجھ گیا کہ آپ یقیناً اللہ کے نبی ہیں، اس لیے ہاتھ چوما اور فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی ڈھارس کو بندھانے کے لیے
ایک مسلمان کو کیا ہے بھیجا۔ اسی سفر میں جب آپ مقام نخلا میں تشریف فرما ہوئے اور رات کو نماز تہجد میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو نصیبین کے جنوں کی ایک جماعت، یعنی جناتوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ قرآن سن کر یہ سب کے سب جن جتنے بھی تھے وہاں مسلمان ہوئے۔ پھر ان جنوں نے یا ان جناتوں نے لوٹ کر اپنی قوم کو بتایا تو مکہ مکرمہ میں جناتوں کی جماعت فوج در فوج آ کر اسلام قبول کیا، الحمدللہ۔ پھر چنانچہ قرآن پاک میں سورہ جن کی ابتدائی آیتوں میں خداوند عالم نے اس واقعے کا ہی تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ بدبخت جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا وہ ایمان تو نہ لائے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار بے انتہا جسمانی اور دلی روحانی تکلیف پہنچائی، لیکن اللہ رب العزت نے کیا ہے آپ کے ہاتھوں نینوا کے شخص مسلمان ہوتا ہے اور انسان نہیں تو جنات مسلمان ہوتے ہیں۔ مقام نخلا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں قیام فرمایا، پھر آپ مقام حرا میں تشریف لائے۔ قریش کے ایک ممتاز سردار مطعم بن عدی کے پاس یہ پیغام بھیجا، کیا تم مجھے اپنی پناہ میں لے سکتے ہو؟ عرب کا دستور تھا جب کوئی شخص ان سے حمایت اور پناہ طلب کرتا تو اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو وہ پناہ دینے سے انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ مطعم بن عدی نے حضور کو اپنی پناہ میں لیا اور اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ تم ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ، اور مطعم بن عدی خود گھوڑے پر سوار ہو کر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ لایا، حرم کعبہ میں اپنے ساتھ لے کر گیا، مجمع عام میں اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ دیکھو یہ عرب کا بھلے سے لاکھ برائیاں تھیں لیکن اس معاملے میں بہت پابند تھے کہ جب کسی کو اپنی پناہ میں لیتے تو بڑے سے کتنا بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہو اس کی پوری حفاظت کرتے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا، کعبہ کا طواف کر کے حرم میں نماز ادا کی، اور مطعم بن عدی اور اس کے بیٹوں نے تلوار کے سائے میں آپ کو اپنی دولت خانے تک پہنچا دیا۔ اس سفر کی مدتوں بعد ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کوئی آپ پر گزرا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں طائف میں وہاں کے ایک سردار عبد یالیل کو اسلام کی دعوت دی، اس نے دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھر بازی کی۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا یہاں تک کہ مقام قرن الثعالب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجا ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آواز دی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی باتوں کو اور ان کا جواب سن لیا، اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام عرض کر کے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور انہوں نے آپ کو جو جواب دیا وہ سب کچھ سن لیا ہے اور مجھ کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں، میں آپ کا حکم بجا لاؤں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اخشبین، یعنی دو پہاڑ کے نام ہیں ابو قبیس اور قیقیعان، ان دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ حج کے زمانے میں تو آپ یہ طائف تھا، اس کے علاوہ آپ دیگر قبائل میں جا کر ابھی آپ نے اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ حج کے زمانے میں جب دور دراز کے عربی قبائل مکہ میں جمع ہوتے تو حضور تمام قبائل میں رہ کر دورہ فرماتے جاتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اس طرح عرب میں جا بجا بہت سے میلے لگتے تھے جس میں دور دراز کے قبائل عرب جمع ہوتے تھے۔ ان میلوں میں بھی آپ تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جاتے۔ چنانچہ اوکاس، مجنہ، ذوالمجاج کے بڑے بڑے میلوں میں آپ نے قبائل عرب کے سامنے اسلام کی دعوت پیش فرمائی۔ عرب کے قبائل
بنو عامر، محارب، فرازہ، غسان، مرہ، سلیم، عبس، نضر، کندہ، کلب، عذرہ، حضارمہ وغیرہ ان سب مشہور قبائل کے سامنے آپ نے اسلام پیش فرمایا، مگر آپ کا چچا ابو طالب بدبخت ہر جگہ آپ کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے جاتا۔ جب آپ کسی قبیلے کے سامنے وعظ فرماتے تو ابو لہب چلا چلا کر کہتا کہ یہ دین سے پھر گیا ہے، یہ جھوٹ کہتا ہے، معاذ اللہ۔ تو اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوا۔ قبیلہ بنو زحل بن شیبان کے پاس جب آپ تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس قبیلے کا سردار مفروق آپ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا کہ اے قریشی برادر، آپ لوگوں کے سامنے کون سا دین پیش کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی چند آیتیں تلاوت فرمائی۔ یہ سب لوگ آپ کی تقریر اور قرآنی آیتوں کی تاثیر سے انتہائی متاثر ہوئے، لیکن یہ کہا کہ ہم اپنے اس خاندانی دین کو بھلا ایک دم کیسے چھوڑ سکتے ہیں جس پر ہم برسہ برس سے کاربن ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے زیر اثر ہیں اور اس کی رعایا ہیں، اور ہم یہ معاہدہ کر چکے ہیں کہ ہم بادشاہ کسریٰ کے سوا کسی اور کے زیر اثر نہیں رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی صاف گوئی کی تعریف فرمائی، ارشاد فرمایا، خیر، خدا اپنے دین کا حامی اور ناصر اور معین و مددگار ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وہ تھا ہجری نبوی سال کا 10واں سال۔ اب اس کے بعد یہ یہاں پر درس مکمل ہوا، اور اس کے بعد جو اگلا درس ہوگا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی باتیں اور مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کے انوار چمکنے لگ گئے تھے اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے، آپ کی سنتوں پر عمل کر کے اس کے فیضان سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔